بریک سے واپس آنے کا شکریہ. عمران خان صاحب سے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. جی نظامی صاحب. عمران صاحب، اب آپ دوبارہ تو اس دھوکے میں نہیں آئیں گے یہ الیکشن کے بائیکاٹ وغیرہ یا اس قسم کی چیزوں کے؟ نظامی جی، ہم جب بائیکاٹ ہم نے کیا تھا، یہ ہمارا نظریہ تھا. 15 سال پہلے آزاد عدلیہ ہونی چاہیے. ہم چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے تھے. پاکستانی حالانکہ پارٹی الیکشن لڑنا چاہتی تھی، لیکن پاکستان بار کاؤنسل نے لیٹرز بھیجا ساری پارٹیز کو کہ اگر دھاندلی کر کے الیکشن جی جاتی ہے گورنمنٹ تو ریفرینڈم ہو جائے گا چیف جسٹس کے خلاف. اس لیے ہم نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا اور ساری پارٹیز نے اے پی ڈی ایم کے کیا. لیکن اب تو چیف جسٹس بحال ہے. ہماری پٹیشن، جو میں سمجھتا ہوں پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے چیف جسٹس نے وہ کام کیا جو کوئی اور چیف جسٹس جو غلام چیف جسٹس نہیں کر سکتا تھا، کہ 45% ووٹ کو انہوں نے رد کر دیا، انال کر دیا ہے، جو کہ جعلی ووٹ تھی، اور آرڈر دیا ہے 3.5 کروڑ نئے ووٹ کو رجسٹر کرنا. یعنی 1 کروڑ پہ گورنمنٹ بیٹھی ہے اور 3.5 کروڑ نیا ووٹ رجسٹرڈ ہی نہیں تھا، اور 3 کروڑ 70 لاکھ ووٹ ہی جعلی تھا. تو یہ تو جعلی جمہوریت ہے، اور یہ صرف چیف جسٹس، ایک آزاد چیف جسٹس کر سکتا تھا. اس لیے ہم ہر صورت الیکشن لڑیں گے. اب دیکھیں نا، نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ زرداری کے تحت الیکشن قبول نہیں ہے. دوسرے کوشش یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے الیکشن ہو جائے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ووٹر لسٹ ہے یہ پہلے ٹھیک ہونی چاہیے. تو اس پہ آپ کی کیا پوزیشن ہے کہ یہ جو الیکشن کے لیے زور دیا جا رہا ہے کہ جلد از جلد الیکشن ہو، ڈو یو سپورٹ دس یا یو تھنک کہ اس معاملے میں پہلے ووٹر لسٹ ٹھیک کر کے ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کے تحت الیکشن ہونے چاہیے؟ سپریم کورٹ تو آرڈر کر بیٹھا کہ دسمبر تک ان کو نئی ووٹرز لسٹ فائنلائز کرنی ہے، اور الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں کہہ دیا ہے کہ ان کو 6 مہینے لگیں گے میکسیمم یہ 3.5 کروڑ نئے ووٹر کو لانے کے لیے. اس کے بغیر تو الیکشن ہونا ہی نہیں چاہیے. یعنی یہ تو جمہوریت ہی نہیں ہے اگر آپ فراڈلنٹ ووٹرز لسٹ پہ الیکشن کروا رہے ہیں. ہم نے لاہور میں الیکشن لڑا، جس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم کوئی اور الیکشن نہیں لڑیں گے. 14,000 ایک پروونشل اسمبلی کی سیٹ پہ جعلی ووٹ پکڑ لیا ہم نے، الیکشن کمیشن کو پکڑا دیا، اس کے اوپر کچھ نہیں ہوا. تو عارف، جب تک اس ملک میں ووٹرز لسٹ نہیں ہوتی تو یہ الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ آصف زرداری کے نیچے الیکشن لوگوں کو ہمیں لڑنا چاہیے، کیونکہ آصف زرداری تو ڈیول آفس ہولڈ کیا ہوا ہے انہوں نے. لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ بھی کیا، اس کے باوجود پارٹی کے بھی ہیڈ ہیں اور پریزیڈنٹ بھی ہیں. تو یہ کیسے ایک غیر جانبدار الیکشن کروا سکتے ہیں؟ اس لیے یہ موومنٹ پوری ہم بیک کریں گے، ان کے ساتھ مل کے نہیں، اپنے طور پہ بیک کریں گے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ الیکشن کروائے. اور اگر جب بھی یہ گورنمنٹ گرتی ہے، اگر گرے، جو گرنا چاہیے اس کو، کیونکہ کسی چیز کے اوپر بھی قابو نہیں پا گئی، ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنا چاہیے جو نئی ووٹرز لسٹ پہ الیکشن کروائے. یہ آپ پر مزیدار بات یہ کہ پی 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 نہیں بلکہ پی ایم ایل ہے نا، آپ پہ الزام لگاتی ہے چودھری نثار صاحب کہ جی آپ آئی ایس آئی کے ایجنڈے کو کر رہے ہیں، اس کی آپ یاری. اور میاں نواز شریف صاحب نے مجھے یہ کہا کہ جی جو بائی الیکشن ہوئے ہیں اس میں آئی ایس آئی نے ہمیں ہروایا ہے. تو یہ آئی ایس آئی کہاں سے بیچ میں آ گئی اور آپ کا کیا تعلق ہے؟ یہ دیکھیں نا، میں کیونکہ ان کو بنایا آئی ایس آئی نے ہے، یہ ان کو خطرہ یہ ہے کہ یہ جو ایک دم ہماری پاپولیرٹی اوپر جا رہی ہے یہ آئی ایس آئی کی وجہ سے. اب یہ جو پیو پول امریکہ میں ہوا ہے جس میں تحریک انصاف کی نمبر 1 پاپولیرٹی ہے، تو یہ بھی آئی ایس آئی نے کروایا ہوگا پھر. یعنی ہر چیز کو آئی ایس آئی کہہ رہے ہیں اس لیے کہ یہ خود آئی ایس آئی کی پیداوار ہے. آئی جی آئی ایس آئی نے بنائی ہے. حمید گل اوپنلی ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو اکٹھا کیا تھا. اور جو پیسے دیے آئی ایس آئی نے، جو اصغر خان کا کیس ہے سپریم کورٹ میں، اس میں نواز شریف نے 35 لاکھ روپیہ لیا آئی ایس آئی سے. تو بلیم کرنا ہمیں کہ اس لیے کہ پاپولیرٹی رائز کر رہی ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کوئی پھر ہمیں بتا دیں، کوئی انڈیکیشن دے دیں. کراؤڈ جو آ رہے ہیں اب مثلا ہمارے دھرنے میں کراؤڈ آئے پشاور میں، کراچی میں، ابھی ملتان میں بڑا زبردست، ملتان میں جی. تو یہ کیا یہ آئی ایس آئی لے کے آ رہی ہے؟ یہ جو جنون کبھی پیدا کر سکتی ہے کراؤڈ میں، اصل میں ان کی اپنی غلطیوں سے یہ آج ادھر پہنچے. یہ ان کی پیک تھی جب اے پی ڈی ایم کی جب موومنٹ تھی، ساری عوام پیچھے تھی. یہ جو لانگ مارچ میں انہوں نے اتنی بڑی حماقت کی کہ اس وقت سب لوگ، ہم سب تسلیم کرنے کے لیے تیار تھے نواز شریف کو ایز اے لیڈر. انہوں نے جو رول ادا کیا ہے، پہلے تو مکاری کی ہم سب سے، اس کے بعد انہوں نے فرینڈلی اپوزیشن بنے، مکا کیا.
انہوں نے فرینڈلی اپوزیشن اتنا ظلم کیا اس ملک کے اوپر، کیونکہ ڈیموکریسی تو چلتی ہے، ایک گورنمنٹ ہوتی ہے اور ایک اپوزیشن ہوتی ہے جو گورنمنٹ کو سارا وقت اپنے ٹوز پہ رکھتی ہے۔ انہوں نے ان کے ساتھ مل کے پنجاب میں گورنمنٹ کی، اور آرام سے نواز شریف ہر دوسرے مار لندن پہنچے ہوئے تھے، کوئی کسی نے پرواہ نہیں کی۔ اور اب جب ادھر پہنچ گئے ہیں، جب عوام سمجھ گئی ہے ٹی وی شوز کی وجہ سے، الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے اتنی سیاسی شعور لوگوں میں آ گیا ہے کہ انہوں نے جب ریلائز کیا کہ نواز شریف نے کہ یہ اب عوام سمجھ بیٹھی ہے، اور جب اپوزیشن بننے کی کوشش کی، اب میرے خیال میں ان کے لیے بہت دیر ہو گئی ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کو جو نقصان ہو گیا ہے، یہ آپ دیکھ لیں گے الیکشن کے اندر، اور یہ آزاد کشمیر میں بھی جو ہوا ہے کہ یہ انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ آرام سے ان کی باریاں لگی ہوئی ہیں، 5 سال آپ حکومت کریں، اس کے بعد 5 سال ہم کریں گے۔ میرے خیال میں ان کو بہت بڑا دھچکا پڑے گا آنے والے دنوں میں۔ ہاں وہ تو درست ہے، اور ابھی جو آپ نے ذکر کیا یہ بھی تو آخر پنجاب میں حکومت سے مستفید ہو رہے ہیں، اور جو پنجاب کی جو پرفارمنس ہے پی ایم ایل این کی، اس کو بھی تو ان کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا۔ دیکھیں جی عارف، دیکھیں نا، لوگ یہ پوچھیں گے کہ چلیں ٹھیک ہے وہ تو گورنمنٹ میں بیٹھے تھے، پنجاب تو آپ کے پاس 60% پاکستان کی آبادی آپ کے نیچے تھی، سب سے امیر پاکستان کا جو صوبہ ہے وہ آپ کے نیچے تھا۔ کیا آپ نے پولیس کا نظام ٹھیک کیا؟ کیا آپ نے پٹواری کا نظام ٹھیک کیا؟ کیا کرپشن کم کی؟ کیا کوئی ایفیشنسی بڑھ گئی؟ کیا کوئی پچھلے دور اور آج کے دور میں کوئی فرق پڑ گیا؟ کوئی کرائم نیچے کیا آپ نے؟ کوئی کسی انڈیکیشن تو دینا کہ آپ نے کوئی فرق کیا ہوگا وہ پچھلی رجیم سے، پرویز الہی کی۔ آج آپ پنجاب میں لوگوں سے پوچھ لیں، سارے کہیں گے پچھلا دور بہتر تھا اس دور سے۔ تو کیوں اب آپ کو اگلی باری دی جائے؟ اچھا، یا تو یہ پاور میں نہ آتے، یا تو یہ نہ بنتے فرینڈلی، ان کا حصہ نہ بنتے پیپلز پارٹی کا پنجاب میں، انہوں نے ان کا پورا ساتھ دیا، تو اب یہ کس منہ سے کہیں گے کہ جی ہم آ کے اب یہ گورنمنٹ جائے گی، ہم آ کے کچھ بہتری کر دیں گے؟ یا تو پنجاب میں پرفارمنس دکھاتے، پھر سب کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے جی آلٹرنیٹیو ہے، لیکن یہ تو ایک سٹیٹس کو کی پارٹی بن گئی ہے، یہ تو اسی نظام کا حصہ ہے۔ سب سے بڑی بات یہ عارف، اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا ہے 1 کھرب روپے کا خسارہ، ٹیکس نہیں اکٹھا ہو رہا پاکستان کا، ہم بالکل قرضے، ہم نے 3 سال میں دگنے قرضے کر بیٹھے ہیں، 5 سے 10 کھرب تک تقریباً قرضہ پہنچ گئے۔ اصل چیز ٹیکس کلیکشن ہے۔ یہ اپنا بتائیں کہ انہوں نے اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں، کیا زرداری سے کوئی فرق بتائیں؟ جائیدادیں ان کی باہر ہیں، اثاثے انہوں نے چھپائے ہوئے ہیں، یہ نہیں بتایا کہ آمدنی کدھر سے آئی، یہ نہیں بتایا کہ ٹیکس کتنا اس کے اوپر دیا، اپنے بنامی سب کچھ ہے، اپنے نام پہ رکھا کچھ نہیں ہے۔ اتنا بڑا رائیونڈ کا ان کا ہے، کتنے سرکاری نوکر کام کر رہے ہیں، آدھی ایلیٹ فورس ان کے کام کر رہی ہے وہاں۔ تو انہوں نے کیا لوگوں کو بتایا ہے کہ کیا فرق پڑے گا، زرداری جائے گا تو یہ آ جائیں گے؟ عمران صاحب، آپ نے پیو پول کا بھی ذکر کیا، آپ ایک ایسے لیڈر کے طور پہ ابھر رہے ہیں جو، جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ آپ کی جو ریلیز وغیرہ ہیں ان میں بڑی رسپانس مل رہی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی کرٹیسزم ہوتا ہے کہ یار عمران جو ہے اگر ہونا پریزیڈنشل الیکشن اس میں تو جیت جائے گا، لیکن اس کی پارٹی میں اس کے پاس ورکر نہیں ہیں اور آرگنائزیشن نہیں ہے ٹو ریئلی سارٹ آف کمپیٹ ان اے پارلیمنٹری سسٹم، تو اس کے بارے میں آپ کو تیاری کر رہے ہیں؟ عارف، یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ یہ کوئی پارلیمنٹری اور پریزیڈنشل الیکشن میں فرق ہے۔ دیکھیں، ووٹ بینک جب آپ کا بن جاتا ہے نا تو کینڈیڈیٹس آپ کے پاس آتے ہیں۔ ہمارے پاس کبھی پہلے کینڈیڈیٹس نہیں تھے، آج ہمارے پاس مصیبت پڑی ہوئی ہے، کینڈیڈیٹس ہر کنسٹیچوئنسی سے آ رہے ہیں۔ لاہور میں ایک سے دو ایک حلقے میں سے دو کینڈیڈیٹس آ رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں ہوتا پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں یہ ہے کہ ایک کینڈیڈیٹ حلقوں میں ویریس پولیٹیشنز ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ میں گھر سے 15-20 ہزار ووٹ لے کے چلتا ہوں، پارٹی کے اگر 15-20 ہزار ووٹ ہے تو میں الیکشن جیت جاؤں گا۔ تو وہ جب پارٹی کا ووٹ آپ کا بڑھتا ہے تو آٹومیٹکلی آپ کے پاس کینڈیڈیٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے پاس بھی ایک وقت پہ کینڈیڈیٹس نہیں تھے، لیکن ایونچولی خاص طور پہ دیہات میں ڈسٹرکٹس کے اندر کینڈیڈیٹس آپ کے پاس آتے ہیں آپ کا ووٹ بینک دیکھ کے، اور شہر کے اندر جب آپ اور شہر کے اندر انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے کہ شہر کا ایک بالکل ڈیفرنٹ الیکشن ہوتا ہے، دیہات کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ ہم انشاءاللہ آپ کو مقابلہ کر کے دکھائیں گے اور ہر کنسٹیچوئنسی میں کینڈیڈیٹ کھڑا کر کے دکھائیں گے۔ اب ڈیموگرافکلی سپیکنگ بھی آپ کے جو ووٹر ہیں وہ زیادہ نوجوان نہیں ہیں عمران صاحب، کی جو نئی پود پیدا ہو رہی ہے، اور یہ جو ووٹر لسٹ میں اگر یہ ریویژن ہوئی تو اس کا تو میرے خیال سے آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ 40 لاکھ نیا ووٹر آ رہا ہے ہر سال عارف،
40 लाख नया वोटर हर साल आ रहा है, 3.5 करोड़ नए वोटर को, नौजवान को इन्होंने रजिस्टर ही नहीं किया था। हमने ये क्यों पिटिशन लेके गए सुप्रीम कोर्ट के पास? जो बाई इलेक्शंस हुआ, हम देखें कि नौजवान जा रहे हैं, उनके वोट ही नहीं बने हुए थे, तो वो वापस चले जाते थे। तो और फिर तो अगलों के आई कोई नहीं रहा, खाली है, और उनके देखा तो 40-40 हज़ार वोट बक्सों से निकले। फिर पता चला, फिर हमने स्टडी किया कि इसमें तो जाली वोट्स भरे हुए हैं इन्होंने। फिर अगले इलेक्शन जो हमने लाहौर का लड़ा, उसमें 14,000 जाली वोट पकड़ा हमने। तो उधर से हमने रियलाइज़ किया कि यहाँ तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो ही नहीं सकते पुरानी इलेक्ट्रल रोल्स के ऊपर, और असल में इन्होंने यूथ को डिसइनफ्रेंचाइज किया हुआ है। तो ये जो नया वोट आ रहा है, ये एक इनकलाब लेके आएगा इंशाल्लाह। अभी आप यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में चले जाएँ, इस वक्त नंबर 1 पार्टी तहरीक इंसाफ है। कहीं यूथ के अंदर आप चले जाएँ, शहरों के अंदर, ओवरसीज़ पाकिस्तानी में, ये चेंज की एक हवा चल चुकी है पाकिस्तान में। आज किसी इलाके में आप चले जाएँ, आप देहातों में चले जाएँ, लोग तब्दीली चाह रहे हैं। कभी पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक कभी पाकिस्तानियों के इतने बुरे हालात नहीं थे जो आज हैं। इसलिए मुझे बड़ा इत्मीनान है कि आप देखेंगे कि ये जो इलेक्शन आ रही है, ये बहुत बड़ा एक बैलेट के ज़रिए इनकलाब आएगा। इमरान साहब, एक तरफ तो ग्रैंड अलायंस बन रहे हैं, और आप लगता है कि वो कोई सोलो फ्लाइट करने लगे हैं, या आप भी कोई किसी इत्तेहाद के चक्कर में हैं? आरिफ, यहाँ इस डिवीज़न पाकिस्तान में राइट और लेफ़्ट का नहीं रह गया, ये फंडामेंटलिस्ट और लिबरल का नहीं है। यहाँ असल डिवाइड है जो APDM की बनी थी, स्टेटस को और एंटी स्टेटस को। यहाँ एक सियासी माफिया है जो मुल्क में बार बार इक़्तिदार में आता है, और इनकी जायदादें, प्रॉपर्टीज़, दौलत इक़्तिदार से पहले देखें और बाद में देखें, आपको पता चल जाएगा क्यों पॉलिटिक्स में है। और एक दूसरी तरफ लोग वो हैं जो एंटी स्टेटस को हैं, एक तब्दीली चाहते हैं। असल डिवाइड ये है। और APDM जो बनी थी, रीजनल पार्टीज भी थी, सब थी, वो एंटी स्टेटस को थी। उसको हाईजैक किया गया स्टेटस को की जमात जो PMLN है। अब जो हम कोशिश कर रहे हैं कि APDM की वो सारी पुरानी पार्टीज़, नेशनलिस्ट पार्टीज़, इन सबको इकट्ठा करें, एक वो अलायंस बनाएं जो कि पाकिस्तान में नया निज़ाम चाहती है, जो तब्दीली चाहती है, जो एक राइट्स की मूवमेंट चाहती है, जो यहाँ आज़ाद इलेक्शन कमीशन, आज़ाद नैब चाहती है, आज़ाद अदलिया को मजबूत करना चाहती है, कमज़ोर नहीं करना चाहती जो आजकल हो रहा है। आप देख रहे हैं कि चोरी बचाने के लिए सियासतदान इकट्ठे हो रहे हैं, करप्शन बचाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, और अदालत को नहीं चलने दे रहे, सुप्रीम कोर्ट को नहीं चलने जा रहे। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और मजबूत हो, और नीचे गांव तक लोगों को इंसाफ मिले। ये जो फ्यूडल कल्चर तब ख़त्म होगा, नीचे लोगों को आप इंसाफ देंगे। एक तरफ तो मुल्की सूरत हाल ख़राब है, दूसरी तरफ जो रीजनल एनवायरनमेंट है वो डिटेरिएट हो रही है, और अब अमरीका ने खुल के हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत शुरू कर दी है। मसलन सलीम शहजाद वाले केस में माइक मुलन साहब जो हैं वो कहते हैं कि जी ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसमें मुलव्वस है। दूसरी तरफ आपने देखा आज हमारे जो अमरीकी सफ़ीर हैं वो फरमाते हैं कि जी जो ये कराची किलिंग्स है इसमें हमें तशवीश है, और इस मामले में हमारी हुकूमत का रवैया बड़ा नीम बरूं है। तो ये अमेरिका के साथ किस तरह, एक तरफ वो हमें अलाई कह रहे हैं, दूसरी तरफ मामलात इतने ख़राब हो रहे हैं।